سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال الربيع بن أنس: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 40 ذراعا وسنه 70 ذراعا وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ پر اپنی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات سے ان کو ہم جہنم کی آگ میں جلائیں گے، اور جب ان کی جلو کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہیں، حکمت والے ہیں. اب اس پر وہ دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن کافروں کی کچھ ایسی شکل بنا دیں گے کہ اس کا چمڑا جو ہے گویا اس کا 40 ذراعا 40 ہاتھ کا موٹا ہو جائے گا، یعنی اور ایسے ہوگا کہ عمق 70 ذراعا 70 ہاتھ، اور پیٹ کافر کا اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ اگر اس کے اندر پہاڑ بھی ڈالیں تو آ جائے. اور جب آگ ان کو کھائے گی تو ان کے چمڑے جو ہیں بدل دیے جائیں گے. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض احادیث مبارک میں اس سے بھی اور زیادہ وضاحت آئی ہے. اب اصل بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے. اب جب اللہ نے اس عالم کو پیدا فرمایا، عالم آخرت کو، تو وہاں کا ہر نظام الف سے لے کر یہ تک ایسا ہوگا کہ جس کا اس نظام سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات یاد رکھیں، یعنی وہاں زمین ہوگی لیکن اس زمین سے کوئی تعلق نہیں. وہاں آسمان ہوں گے لیکن ان آسمانوں سے کوئی تعلق نہیں. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ زمین تبدیل کر دی جائے گی، آسمان بدل دیے جائیں گے. اور میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سردار دو جہاں نے، کہ قیامت والی زمین تو ایسی ہوگی، ارض نقیۃ بیضاء، ایسی صاف چاندی کی طرح چمکنے والی. اور اس زمین کی یہ صفت ہوگی کہ اس پہ کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو زمین ہی نہیں ہے نا، وہ تو زمین نہیں پیدا کر دی گئی. جب زمین نہیں ہے تو اس پہ گناہ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ وہ زمین نہیں ہو. اچھا، اسی طرح جیسے یہاں سورج ہے، چاند ہے، رات ہے، سایہ زوال ہے، وہاں یہ نظام نہیں ہوگا. نہ سورج کی یعنی تمازت ہوگی،
نہ کوئی بہت زیادہ ٹھنڈک ہوگی، بلکہ ان کا نظام جو ہے وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ہر چیز نئی پیدا فرمائیں گے۔ اسی لیے ہر مومن جو بھی داخل ہوگا، چاہے وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، تو عین شباب کی عمر ہوگی، 33 سال اس کی عمر کر دی جائے گی، اور اس کی حیت قامت جو ہے ابا آدم علیہ السلام پہ تبدیل کر دی جائے گی، یعنی اس کی قوتیں بھی علیحدہ، اس کے قد و قامت بھی علیحدہ، اور یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ایسا نہیں، سب کو اللہ ایک سن میں، اسی طرح لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب ایک سن میں شباب کامل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل فرمائیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور میرے پاس تشریف فرما تھے، ایک بوڑھی عورت بھی مجھے ملنے کے لیے آئی تھی، بڑھیا تھی، وہ بھی بیٹھی۔ تو جب ایسے باتیں ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العجائز لا يدخلن الجنۃ، کہ بوڑھیاں جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں۔ اور اتنی بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جانا تھا، تو آپ جلدی سے باہر تشریف لے گئے، واپس آئے تو بڑھیا رو رہی ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تو بیٹھی ہوئی بیچاری رو رہی ہے، آپ نے فرما دیا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ تو بالکل حق ہے، یہ تو بوڑھی بیچاری رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو اماں؟ تو اس نے کہا حضور آپ نے تو فرما دیا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، میں تو بوڑھی، میں تو ماری گئی۔ حضور نے فرمایا میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوائب اطرابا، قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ وہاں ہم ان کو جوان کر کے داخل کریں گے جنت میں، تو جب جوانی مل جائے گی تو پھر بڑھاپا تو نہ رہا، تو لہذا یعنی جنتیوں کو بھی اللہ اور طاقتیں دیں گے، اللہ اور قوتیں دیں گے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اپنی بیوی کے علاوہ 70 حوریں دیں گے، تو اب یہاں تو ایک آدمی ایک بیوی سے بھی تنگ ہے، تو وہاں 70 حوروں کے ساتھ اس نے گزارا کرنا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو اتنی قوتیں دیں۔ جیسے دنیا میں اللہ نے ہر بندے کو 4 بیویوں کے نکاح کی اجازت دی ہے، اجازت ہے، حکم نہیں کہ ضرور پوری کرو، معنی یہ ہے کہ اجازت ہے کہ اگر حالات ہیں تو ایک مسلمان 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی مسلمان پیدا ہونے کے بعد بچپن سے لے کر جوانی تک کوئی گناہ نہ کرے، زنا نہ کرے، گناہ نہ کرے، لواطت نہ کرے، اغلام نہ کرے، جلک نہ کرے، کوئی بدفعلی، کوئی اللہ کے احکام کی نافرمانی نہ کرے، تو اس میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہوتی ہے کہ وہ 4 بیویوں کو مطمئن کر سکے۔ اگر اتنی طاقت نہ ہو تو اللہ اس کو اجازت ہی نہ دیتے نکاح کرنے کی، کیونکہ حقوق زوجہ ادا کرنا تو شرعاً ضروری ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی آمد میں مومنین کو بھی نرالی قوت دیں گے۔ دیکھیں نا، اب دنیا میں بڑے سے بڑا مقام ہو لیکن آدمی اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت دنیا میں نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ عام بندے کی کیا طاقت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، یعنی جن سے اللہ نے بغیر واسطے کے کلام کیا، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی ملک نہیں، فرشتہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، اللہ پاک براہ راست کلام فرما رہے ہیں۔ اتنے بڑے شرف کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کر لی کہ میرا اللہ، جب آپ نے اتنا نواز دیا ہے مجھے کہ مجھے رسالت کے لیے بھی چن لیا، نبوت کے لیے بھی چن لیا، شرف کلام سے بھی نوازا، معجزات سے بھی نوازا، تو مہربانی کرے رب ارنی انظر الیک، مجھے دیدار بھی کروا دیں تاکہ میں جس سے کم کلام ہو رہا ہوں زیارت بھی کر دوں، زیارت کا شرف بھی مجھے نصیب ہو جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قال لن ترا، تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، اچھا ہم تمہاری آزمائش اس لیے کرتے ہیں کہ میرا رسول یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی دعا منظور نہیں کر رہا،
درخواست منظور نہیں کر رہا، نہیں بلکہ تمہارے اندر یہ طاقت و قوت ہی نہیں کہ تم اللہ کی رویت کی متحمل ہو سکو۔ ہم اپنی تجلی ڈالتے ہیں اس پہاڑ پہ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اگر اتنی بڑی قوت والا صلابت والا پہاڑ جو ہے وہ میری ایک تجلی بھی برداشت کر سکتا ہے تو پھر تم بھی دیکھ سکو گے، اور اگر اتنا بڑا صلب والی چیز پہاڑ اتنا تحمل نہیں رکھتا تو ایک عاجز انسان کیسے تحمل کر سکتا ہے؟ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ نے جب اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک۔ اب جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، میری توبہ، میں پھر عرض نہیں کروں گا جو میں استطاعت نہ رکھوں، بس مہربانی فرمائیں مجھے معافی عطا فرما دیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تو کسی عام آدمی کی، انسان کی، یا کسی بزرگ کی، یا کسی ولی کی، یا کسی بڑے سے بڑے عالم کی کیا طاقت ہے کہ وہ دیکھ سکے؟ کیونکہ علماء ہوں یا اولیاء اللہ کے انبیاء کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ نبیوں کا شان تو بہت بلند ہے۔ اور پھر نبیوں میں بھی موسیٰ علیہ السلام وہ تو اولو العزم من الرسل میں، یعنی ان 5 رسولوں میں ہیں جو اولو العزم من الرسل ہیں، جب وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں صرف ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے آقا سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں صحابہ کے 2 قول ہیں، یاد رکھ لیں۔ بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضور سرکار نے بھی اپنے اللہ کی زیارت یا دیدار نہیں کیا، آپ کو معراج ہوا، مقامات ہوئے، لیکن زیارت نہیں ہوئی۔ اور بعض صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف زیارت ہوئی ہے، ماں سوائے حضور کے اور کسی کو اپنے اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہمارے آقا ایک موٹا مسئلہ سمجھ لیا کریں کہ اگر کسی مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہے، یعنی کچھ صحابہ ادھر ہیں اور کچھ صحابہ ادھر ہیں، تو ان مسائل میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان تمام صحابہ نے دین سمجھا ہے براہ راست حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے لڑائی جھگڑے اور بلا وجہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے اور سختیاں کرنا یہ ناجائز ہے۔ بھئی جب صحابہ میں بھی ایک مسئلہ مختلف بھی ہے تو کوئی بات نہیں، کسی نے اس صحابی کا دامن پکڑ لیا، کسی نے اس صحابی کا دامن پکڑ لیا، اس کا معنی یہ ہے کہ سب نے اللہ کے نبی کا دامن پکڑ لیا اور اللہ کی رحمت سے وہ ہدایت پہ۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قائل نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور نے بھی دیدار نہیں کیا، بلکہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ذات ہیں جس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، کیا طاقت ہے کسی کے دیکھنے کی۔ تو بی بی عائشہ اس روایت کو لے لیتی ہے، لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کو دیدار ہوا ہے۔ اب علماء نے جمع کر دیا، انہوں نے کہا بی بی عائشہ بھی سچی ہے، حضرت ابن عباس بھی سچی ہے، اس لیے کہ بھئی دنیا میں اس عالم میں رہ کر تو کسی کو دیدار نہیں ہو سکتا۔ حضور کو اگر دیدار ہوا ہے تو وہ تو عالم سماوات ہے، وہ تو دنیا ہے، زمین ہے ہی نہیں، اس پر تو یہاں کے احکام بھی مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ وہ تو حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو آسمانوں کا تو نظام ہی الگ ہے، آسمانوں پر تو معاملات ہی الگ ہیں، وہاں تو احکام ہی الگ ہیں۔ تو جب اللہ نے اپنے مدنی پاک کو زیارت نصیب فرمائی تو وہ تو آسمانوں پہ ہوئی، لہذا اس کا زمین سے کوئی تعلق نہیں۔
تو ایک بات یاد رکھیں، تو میرے کہنے کا مقصد اتنی تمہید کا کیا تھا کہ اب دنیا میں کوئی بندہ اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن قیامت والے دن ہر مومن ایمان والا خدا کو دیکھے گا۔ قیامت میں دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اور بعض شان والے تو ایسے ہوں گے کہ جنہیں روزانہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور بعض مومنین ایسے ہوں گے جنہیں ہفتے میں، بعض کو مہینے میں، بعض کو اس سے زیادہ، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے پوچھیں گے جو جنت میں ہوں گے کہ بھئی اور کچھ تمہیں چاہیے؟ تو جنت والے عرض کریں گے اللہ میاں کون سی نعمت ہے جو ہمیں نہیں ملی کہ ابھی ہم اور بھی مانگیں؟ آپ نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اتنی نعمتیں دے دی ہیں کہ ہمارے تو تصور سے بھی بالا تر ہیں۔ تو اللہ فرمائے گے اچھا اب میں ایسی نعمت دیتا ہوں جو تمہیں کبھی نہیں ملی، تو پھر اللہ انہیں اپنی رویت اور دیدار کروائیں گے۔ تو وہ واقعی ایسی نعمت ہوگی کہ اس کے مقابلے پہ ہر نعمت جو ہے ہیچ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ آقا انعامدار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کی رات تھی اور چاند ایسے سامنے کھلا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ اس چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شبہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور پہلے رات کے چاند میں تو ہو سکتا ہے، اب تو 14ویں کا مکمل چاند ہے، اس میں کیا شبہ ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے، ولا تضامون فی رؤیتہ، اور اپنے رب کی رؤیت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا جیسے 14ویں کے چاند میں کوئی شک نہیں۔ تو معنی کیا ہوا کہ اب ہم دنیا میں ہیں تو ہماری وجود بھی فانی، ہمارا جسم بھی فانی، ہمارا ہر چیز قابل فنا ہے، ہر چیز ناقص ہے۔ تو جب ناقص ہے، فانی ہے، تو باقی کو کیسے دیکھے؟ لیکن اللہ قیامت والے دن جو ہمیں زندگی دیں گے وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہوگی، اس کے بعد موت نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی۔ تو لہذا جب وہ طاقت اللہ دیں گے، وہ نظر اللہ دیں گے، تو پھر ہم اپنے رب کو بھی دیکھ سکیں گے۔ تو اس لیے یعنی آدمی پریشان ہو جی ایسے کافر کتنا بڑا ہو جائے گا، وہ تو اللہ مومن کو بھی بدلیں گے، کافر کو بھی بدلیں گے، کیونکہ مومن کو زیادہ نعمتیں دینی ہیں، ان کو بھی زیادہ قوت دیں گے، اور کافر کو زیادہ عذاب دینا ہے تو اس کو بھی زیادہ عذاب کے لیے اس کی شکل، اس کا بدن، اس کی وجود، اس کی حیت، اس کا چمڑا، اس کی بھی ہر چیز کو بدل دیا جائے گا۔ اور تیسری بات یاد رکھیں کہ جو رب ہمیں اب بنانے پہ قادر ہے وہ اس وقت بھی بنانے پہ قادر ہے۔ جس اللہ نے اب ہمیں اتنا قد دیا ہے، کوئی چھوٹا، کوئی درمیانہ، کوئی بڑا، اور آدم علیہ السلام کا تو ماشاءاللہ 60 ہاتھ قد تھا، تو جو اللہ اس وقت بنانے پہ قادر ہیں وہ عالم آخرت میں بھی بنانے پہ قادر ہیں۔ ہاں جس کا اب ایمان نہیں، اگلی بات پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو بندہ اب بھی اپنے خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی تخلیق پہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی قدرت کاملہ پہ ایمان نہیں رکھتا، تو اس کو تو پھر جنت جہنم کے مسئلے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جنت جہنم تو تب سمجھائیں کہ پہلے اللہ کو تو مانے، اللہ کو مانے، اللہ کے رسولوں کو مانے، اللہ کی کتاب کو مانے، اللہ کے احکام کو مانے، تو پھر باقی باتیں بھی مانے۔ جب انسان خدا نہ کرے وہ خدا کا بھی منکر ہے، اللہ کی ذات کا بھی منکر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ عالم میں ایک حادثہ ہے، ایک حادثے میں پیدا ہو گیا اور ایک حادثے میں فنا ہو جائے گا، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ ملائکہ ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ جن ہیں۔ تو جب وہ ہے ہی منکر تو اس کو پھر جنت یا جہنم کی باتیں سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن نا جی آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، پہلے اس کو مانے تو قانون بھی سمجھائے جائیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کو مانے ہی نہ تو پھر چھوٹے چھوٹے قانون سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ بعض حدیثوں میں اس سے بھی زیادہ بیان موجود ہے۔ قال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا ابو يحيى الطويل عن ابي يحيى القطات
ان مجاہد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یادم اہل النار فی النار حتی ان بین الشامۃ اذن حاتم الى تقری مسیر 700 عام وان غلظ جلدی 70 ذراعا وان درسه مثل احد تفرد بی احمد بقوله تبارک و تعالی كلما نضجت جلودهم الى آخره. اب جناب فرماتی ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جہنمیوں کو اتنا بڑھا دیں گے، اتنا بڑا کر دیں گے، اتنا بڑا کر دیں گے کہ بین الشامۃ اذن احدہم الی آتکہ، یہ کان کی آخری لو جو ہے اس سے لے کر اس کے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوگا جیسے مسیر آتا، جیسے کہ کوئی آدمی حضور پاک نے فرمایا 700 سال سفر کرے تو جا کے قطع ہوگا، اتنا بڑھا دیا جائے گا. وَإِنَّ غِلْظَ جِلْدِهِ، اس کی چمڑا جو ہے اتنا موٹا کر دیں گے، 70 ذراعاً 70 ہاتھ کی موٹائی ہو جائے گی. وَإِنَّ دَرْسَهُ، اور اس کی داڑھیں ایسی ہوں گی جیسے پہاڑ عہد ہے. تفرد بھی احمد کلما نضجت جلودهم، بعد نے کہا اے سرابیلهم، انہوں نے کہا کہ جب ان کے کپڑے جل جائیں گے تو اور بدل دیے جائیں گے. حقاہ ابن جریر وهو ضعیف لانه خلاف الظاہر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کلما نضجت جلودهم، جلود سے معنی یہ لینا کہ ان کی سرابیلهم، ان کا لباس، یہ بالکل قول ضعیف ہے اور ظاہر قرآن کے بھی خلاف ہے. لہذا سب سے صحیح بات وہی ہے جو جمہور نے بیان کی. اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، جب کافروں کی کھال جل جائے گی تو ہم فوراً بدل دیں گے، پھر جل جائے گی پھر فوراً بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ جو ہے چکھیں. اب کافروں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سعداء مومنین کا ذکر فرماتے ہیں. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. هذا اخبار والے الشہداء فی جنات عدن التي تجری فیہا الانہار فی جمیع فجاجها ومحالها وارجائها حیث شاءوا وأین ارادوا وهم خالدون فيها ابدا لا يهولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. اب اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس لیے یاد رکھیں پورے قرآن میں جہاں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی. ہمارے دماغوں میں بس ایک بات بیٹھ گئی ہے، اللہ معاف کرے، بس یہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں بس بات ختم ہو. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یاد رکھیں. ہاں ایک بات ہے کہ مثلا ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، اسے موقع ہی نہیں ملا اور وہ شہید ہو گیا، ٹھیک ہے وہ جنت میں جائے گا، ہمارا ایمان. جیسے کہ ایک آدمی نے آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ قافلے میں جا رہے ہیں اور آدمی سامنے اونٹنی پہ آ رہا ہے، اشارے سے روکا. حضور پاک نے قافلہ روک دیا. اس نے پوچھا کہ حضور، اس کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کون ہیں. اس نے پوچھا حضور میں ایک تو مدینہ منورہ کا راستہ پوچھنا چاہتا ہوں، بھولا ہوا ہوں جنگل میں، میری مدد کریں. حضور نے فرمایا مدینہ کا راستہ تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، تم مدینہ شریف کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے وہاں اللہ کا نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان پر ایمان لانے کے لیے اتنے دن سے سفر کر رہا ہوں، راستہ بھول گیا، سامان ختم ہو گیا، بڑا پریشان ہوں. حضور نے فرمایا اچھا اللہ کا شکر ادا کرو، جس پیغمبر کو تم ڈھونڈنے جا رہے ہو وہی اللہ کا نبی میں ہوں. اب وہ خوش ہو گیا. اب حضور بھی اونٹنی پہ ہے اور وہ بندہ بھی اونٹنی پہ. اس نے کہا علمنی کما علمک اللہ. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مہربانی کر کے وہ باتیں سکھلا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھلائی. دیکھو ہے بدو، جاہل ہے، ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، لیکن عقل کتنا ٹھیک ہے، دماغ کتنا ٹھیک ہے. جو اللہ نے آپ کو، کیوں آپ تو رسول اللہ ہیں نا،
رسول اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کا پیغامبر. پیغام تو اللہ کا آپ نے دینا ہے، آپ نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں فرمانا. تو لہذا مجھے وہ سکھلا دیں. حضور نے بھی فرمایا کہ اچھا آپ نے اس کو ایمان کی شرائط بتلائیں کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر، ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، تقدیر پہ ایمان لانا، سارا حضور پڑھا رہے اور وہ چپ کر کے سن رہا ہے. جب حضور پاک نے سرکار نے شرائط ایمان ختم کی تو اس نے کہا قد اقررت بذلک. اس نے کہا حضور آپ نے جو کچھ فرمایا ہے میں مانتا ہوں، تسلیم کروں. صحابہ کہتے ہیں ابھی اس نے اتنی کہا اور اس کی اونٹنی کا پاؤں جو تھا نا کسی غار میں نیچے جو گیا، وہ غریب جو گرا تو کمزور اتنی تھا کہ بس وہ یہاں گردن کے بل گرا، اسی وقت موت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑوں سلام جلدی سے اونٹنی سے اترے. آپ نے اس کو اٹھایا، اس کی لاش کو سیدھا کیا، اس کے سر کو حضور نے گود میں رکھا. صحابہ اکٹھے ہو گئے. حضور نے فرمایا ابھی جبریل مجھے خبر دے رہے ہیں کہ یہ کئی دنوں سے بیچارہ درختوں کے پتے کھا کھا کے سفر کر رہا ہے اور اب اللہ اس کو جنت کے کھانے کھلائیں گے کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. اور آپ نے فرمایا دیکھو کتنا خوش نصیب ہے کہ بھئی محنت تو بڑی تھوڑی کی لیکن جنت کی بدلے لے گیا. تو اب ایک تو یہ کافیت ہوتی ہے کہ بھئی آدمی ایمان لایا مر گیا، موقع ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا. لیکن یہ معنی نہیں کہ آدمی ایمان لے آئے، نہ نماز، نہ فرائض، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حلال، نہ حرام، اور بس صرف دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو یہ دعویٰ کوئی سجتا نہیں، ہمیشہ یاد رکھے. اس لیے محدثین نے، ائمہ کرام نے، علماء امت نے، صحابہ کرام نے ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان کیا معنی کیا ہے کہ تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق ہو، اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہو. کیا معنی؟ زبان پہ ہے اور دل میں نہیں تو پھر بھی ایمان نہیں. اچھا دل میں تو ہے لیکن زبان پہ ظاہر نہیں کرتا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں آدمی اسلام کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ نہیں مانا جائے گا جب تک زبان سے اقرار نہ کرے. اچھا دل میں بھی ہے، زبان پہ بھی ہے. اب تیسری کیا چیز ہے؟ وہ عمل بالارکان، کہ پھر اس کے تمام اعضاء جو ہیں اس ایمان کے مقتضا پہ عمل کریں، پھر ایمان مکمل ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے بات؟ تو اسی لیے جہاں دیکھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جہاں دیکھیں گے آگے آئے گا عملوا الصالحات، عملوا الصالحات، عملوا الصالحات. تو ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں اسلام نصیب کیا ہے، اللہ نے اگر ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے تو اس کے ساتھ اعمال صالحہ کی کوشش کریں تاکہ ہمارے ایمان کی کیفیتیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں اور ایمان کامل ہمیں ہو جائے. دیکھا نا صحابہ کی شان کیا تھی کہ بھی بس جو حکم نازل ہوا فوراً تعمیر ہو گئی بس. اسی لیے اللہ نے پھر ان کو وہ مرتبہ دیا ہے، وہ مقام بخشا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء بھی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح معنی میں مومن کہ جن کے ایمان کا میرا اللہ گواہ ہے. فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا، اگر حق سچ پکے ظاہر باہر مومن دیکھنے ہیں تو وہ صحابہ ہیں محمد مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اس لیے یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور پھر یہ نہیں کہ صرف داخل کر کے نکال دیں بلکہ فرمایا نہ خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے نہیں نکالے جائیں گے، کبھی ان کا اخراج نہیں ہوگا. اور یہ بھی ساتھ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرما دیا کہ آدمی کا بہت بڑا محل ہو لیکن کافی مدت رہنے کے بعد دل بھر جاتا ہے،
آدمی 2 سال 4 سال 10 سال رہتا ہے، کہتے یار اب اور کوئی مکان بناؤ، ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہے لیکن اب طبیعت بڑھ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا میری جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ لا یبغون عنہا حوالا، داخل ہونے کے بعد کوئی وہاں سے نکلنے کی تمنا بھی نہیں کرے گا، ایسی نعمتیں ہوں گی اور ایسی روزانہ ان کو نعمتیں ملیں گی جو اس نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی، کبھی سنی نہیں ہوں گی، اور کبھی ان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں نکالا جاؤں یا دوسری جگہ بدل جاؤں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی جنت ایک نہیں ہے بلکہ متعدد جنتیں، جیسے قرآن میں کہیں آتا ہے جنات عدن، کہیں آتا ہے جنت المأوى، کہیں آتا ہے جنت النعیم۔ اس لیے حضور کرو اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس الاعلی، حضور نے فرمایا پھر فردوس اعلیٰ کا سوال کیا کرو، چونکہ فردوس اعلیٰ ایسی جنت ہے کہ 7واں آسمان گویا اس کی زمین ہے اور اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کی چھت ہوگی، تو سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب اعلیٰ سے مانگنا ہے تو پھر اعلیٰ مانگو۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کے پاس جائے پوچھے کیا مانگو، کہ 1 ریال دے دو، کہے گا پاگل ایسے نکالو تو کہہ دے گا یہ کیا مانگنے آیا مجھ سے۔ اب جب آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے تو پھر چھوٹی چیز کیوں مانگے بھائی، پھر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز مانگے کہ دینے والا جو اتنا اعلیٰ ہے کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اور فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، بعض علماء فرماتی ہیں کہ ایسے باغ جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، اور پھر جنت کی نہریں، سبحان اللہ۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وہاں 4 نہریں تو ایسی ہوں گی نا کہ انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہر جس پانی میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دنیا کے پانی ہے نا جی، کبھی خراب ہو گئے، کبھی گدلے ہو گئے، کبھی مٹیالے ہو گئے، کبھی رک گئے تو ہوا پیدا ہو گئی، وہ جنت کا پانی ایسا ہے جس میں کبھی تغیر تبدل نہیں آئے گا۔ اور فرمایا ایسی نہر بھی ہوگی کہ نہر پوری دودھ سے چل رہی ہے اور نہر اصل سے شہد سے چل رہی ہے، اور نہر جو ہے وہ جنت کے خمر سے شراب سے چل رہی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میں جب بیت المقدس سے اسراء پہ پہنچا معراج والی رات، ایک حدیث میں ہے کہ بیت المقدس کے بعد میں نے پانی طلب کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے سامنے 2 برتن لائے، اتیت باناءین، 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور جو چاہتے ہیں آپ لے لیں۔ آپ فرماتے ہیں بہت میں نے دودھ والا برتن جو ہے وہ لے لیا، تو حضرت جبریل نے کہا کہ ہدیت الی الفطرۃ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صحیح فطرت کی طرف ہدایت فرما دی ہے، لو اخترتا، اگر آپ وہ شراب والا پیالہ لے لیتے تو غبت امتک، تیری امت جو تھی وہ گمراہ ہو جاتی۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ حدیث مبارک میں جو ہے نا اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں حدیث سمجھنے کی توفیق۔ مشکل یہ ہوتی ہے آج کل تو جی ایک ایسی کوئی ہوا چلی ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے نوجوان بچے 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، وہ پھر جناب وہ ان کا پاؤں ہی دکھتا ہو، خود مفتی، خود محدث، خود سمجھنے والے، حالانکہ آدمی ساری زندگی پڑھتا رہتا ہے پھر بھی سمجھ لیا۔ یاد رکھو کہ اس حدیث میں بڑے مسائل ہیں۔ ایک تو مسائل یہ ہیں کہ بھئی حضور کے سامنے یہ 2 برتن جو پیش کیے گئے، تو ایک حدیث میں ہے کہ 2 برتن، ایک حدیث میں ہے کہ 3 برتن پیش کیے گئے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا، ایک میں پانی تھا، اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ 4 پیش کیے گئے، ایک میں پانی تھا، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شہد تھی اور ایک میں شراب تھی۔
4 برتن پیش کیے گئے. ایک تو حدیث مبارک میں اب دیکھیں، ایک میں 2 کا ذکر ہے، ایک میں 3 کا ذکر ہے، ایک میں 4 کا ذکر. اچھا، اسی طرح اب مکان میں بھی اختلاف ہے. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لما اتیت بیت المقدس سے، جب میں بیت المقدس پہنچا تو مجھے پیاس لگی اور میں نے مانگا. فأتیت بإناءین، جبریل میرے سامنے 2 برتن لے کے آئے. اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ نہیں، میں جب آسمانوں میں تھا، میں جب 7ویں آسمان پہ تھا اور سدرۃ المنتہا کے قریب تھا تو میں نے مانگا. تو پھر اس روایت میں ہے ایک میں کہ 3 برتن لائے گئے اور ایک میں ہے کہ 4 برتن لائے گئے. پہلے تو حدیث میں یعنی برتنوں میں بھی اختلاف ہے، اور دوسرا اختلاف مکان میں ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں لایا گیا. اسی لیے بعض لوگ جو ہے نا پرویزی ذہن والے منکرین حدیث، وہ اسی لیے اللہ کے بندے، اللہ اگر کوئی زندہ ہے تو ہدایت دے، مر گیا تو اس کا معاملہ تو پھر اللہ کے سپرد ہے. وہ جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا، اسی میں نعوذ باللہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں جناب یہ کیا، ایک جگہ ہے 2 برتن، ایک جگہ ہے 3 برتن، ایک جگہ ہے 4 برتن، اور ایک جگہ ذکر ہے زمین اور ایک ہے آسمانوں پر. یہ کیسے حدیث ہو سکتی ہے؟ بس لوگوں نے خود لکھی ہے، کوئی حدیث نہیں. وہ بالکل حدیث کا بھی انکار